بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ قصص سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ذات واجب نے ویسے تو اللہ کا ہر ارادہ اٹل ہوتا ہے، مگر اپنے ایک اٹل ارادے کی خبر دی ہے۔ فرمایا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين۔ فرمایا ہمارا ارادہ ہے اور پکا ارادہ ہے کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے انہیں کو امام بنائیں گے۔ نريد ان نمن، ارادہ ہے ہمارا کہ احسان کریں ان پر جن کو زمین میں کمزور خیال کر لیا گیا ہے نہیں۔ مصدر ذوق سے باب استفعال ہے، استضافہ یا استضعف و گردان ہے، اس کی ماضی مجہول جمع کا صیغہ ہے۔ اور استضعاف کمزور ہونا بھی اس کے معنی ہے اور کمزور سمجھنا بھی۔ اور یہاں یقیناً جبراً خیراً یہی معنی کرنا پڑیں گے کہ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں ان پر۔ یہ ہمارا ہمیشہ کا ارادہ ہے کہ جنہیں زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے انہیں کو امام بنائیں۔ فقط امام نہیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وارث بھی ان کو بنائیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے جب دونوں معنی ہیں تو پھر تم نے یہ کہاں سے لے لیا کہ جنہیں کمزور سمجھا گیا؟ یہ کیوں نہ کریں کہ جو کمزور ہیں؟ بابا دو وجہیں ہیں میرے پاس اس ترجمے کی۔ ایک تو میں نے جب چونکہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں جب میں نے پڑھا تو پھر یقین ہو گیا کہ اس کے سوا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کتنے نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ کچھ اللہ والے بھی مل کر لڑے اور اللہ کی سبیل میں انہیں جو جو مصیبت بھی دیکھنا پڑی وہ سست نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی دشمن سے دبے۔ تو اس آیت نے مجھے سبق دیا کہ جب اللہ کی سبیل میں لڑنے والے کمزور نہیں تو جو خود سبیل ہیں وہ کیسے کمزور؟
لہذا بسم اللہ جی طرح تو ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ جن کو ضعیف سمجھا گیا، جنہیں کمزور خیال کیا گیا، امام بھی انہی کو بنائیں گے، شادباش وارث بھی۔ ذات واجب کی قسم اگر قرآن میں صرف یہی آیت رہ جاتی تو میں کم از کم اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ اسی آیت سے حل کر سکتا تھا۔ سب کچھ موجود ہے انہی دو فقروں میں، بلکہ دو لفظوں میں، نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ائمہ بھی وہی ہیں، وارث بھی وہی ہیں۔ اب دیکھیں حضور، جیسا کہ قائد صاحب حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا تو ساتھ قید بھی ہے، انی جاعلک للناس اماما، تمہیں امام بنا رہا ہوں لیکن صرف انسانوں کا۔ چلے تو نہیں گئے ہو، یعنی اگر صرف اللہ یہ کہہ دیتا کہ انی جاعلک اماما، میں نے تمہیں امام بنایا، تو پھر قید نہ ہوتی، پھر آیت ہو جاتی مطلق، پھر ہر شے کے امام تھے ابراہیم۔ للناس کہہ کے بتا دیا صرف انسانوں کے۔ اس آیت میں کوئی قید نہیں، کوئی حصر نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ نجعلہم ائمہ، ہم انہی کو ائمہ بنائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے یہ اس کے امام ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ میں واپس آؤں گا یہیں اور پھر دیکھوں گا کہ روا روی میں ووٹ کس نے دیا تھا اور حقیقت میں امام کس نے سمجھا۔ ہاں یعنی بابا بے خبری کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں، یعنی علم ہونا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں۔ تو جن کو امام مانا ہے پتہ تو ہونا چاہیے امام کہتے کس کو ہے۔ یا یہی امام ہوں گے، یہی وارث ہوں گے، نہیں بلکہ میں بھائی سر یہاں ایک عالم ربانی کی تائید جن کا رات نام لیا میں نے آپ کے سامنے، اصول کافی کے شارح علامہ شادباش صالح مازندرانی رضوان اللہ علیہ، کیونکہ یہ آیت ایک حدیث سے مربوط ہو کر اصول کافی میں بھی ہے۔ ہاں وہ یہ ہے، ابو صبا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ سامنے سے تمہارے امام ششم کا بچپنا تھا گزرے، جو ہی نظر پڑی کہتے یا ابا صبا اترا ھذا، اے ابو صبا اس گزرتے ہوئے بچے کو دیکھا؟ مالا دیکھا، اور میں ھذا من الذین قال اللہ عز وجل نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين۔ فرمایا یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جنہیں زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے۔ تھکے تو نہیں؟ کوئی ناراضی تو نہیں ادھر والوں کو؟ ماشاء اللہ سمجھدار ہو سارے۔ یہ ان میں شامل ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جنہیں زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا، امام بھی انہی کو بنائیں گے اور وارث بھی۔ تو اب جو کہ شرح لکھی ہے صالح مازندرانی نے، تو جب اس حدیث اور آیت کو لکھا تو اس کی شرح میں جو جملہ انہوں نے لکھا سناؤں؟ فرماتے وفی جعل الارض ظرفا للاستضعاف تنبیہ علی انہم ذو قوۃ عظیمۃ فی الباطن حتی انہم لو ارادوا اہلاک الخلق دفعۃ وازالۃ السماء والجبال بغتۃ لقدروا علی ذلک۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا دلیل ہے اس امر کی
کہ در حقیقت وہ عظیم قوت والے ہیں، کیونکہ اس میں آسمان کا نام نہیں لیا اللہ نے. یہ کہا گیا کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ذو قوت عظیمۃ فی الباطن، کہ باطن میں یہ عظیم قوت والے ہیں. کتنی قوت؟ جاگنا. حتی انہم لو ارادوا اہلاک الخلق دفعۃ وَإِزَاءَةَ السَّمَاءِ وَالْجِبَالِ بَغْتَةً لَقَدَرُوا. فرماتے حتیٰ کہ ان کی قدرت اتنی ہے کہ اگر ایک لمحے میں چاہیں خدائی فنا اور زمین و آسمان کو پہاڑوں سمیت اٹھا کے پھینک دے تو لمحے میں کر سکتے ہیں. اعلیٰ عظمت اللہ. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آسمان زمین پہاڑوں سمیت جہاں اٹھا کے پھینکنا چاہیں لقدروا علی ذالک، اس کی قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ ایک تو اللہ نے زمین کی بات کی اور پھر یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہیں، کہا جنہیں کمزور سمجھا گیا. کیونکہ یہ تو کمینے کی فطرت ہے کہ وہ شریف کی شرافت کو کمزوری سمجھتا ہے. عظمت اللہ. اب دیکھو یہ جو میں ان کے گیت گاتا پھرتا ہوں اور تم واہ واہ کرتے نہیں سکتے، احسان نہیں کر رہے. یہ جو ان کی بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے اس کا سبب بھی تم ہو. اگر تم اسی زمانے میں صلبوں سے نکل چکے ہوتے، نہیں سنتے رہتے ہو. کئی بار میں نے بتایا، علماء خطبہ پڑھتے ہیں کہ آندھی طوفان کی طرح حملہ کرتے کرتے علی کی تلوار اچھلتی، کبھی ایک سر چھوڑ دیتی، کبھی دو سر چھوڑ دیتی. یا علی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اندھا دھند نہیں مارتا، تلوار اٹھانے سے پہلے صحن اسلاب میں جھانک کے قیامت تک دیکھ لیتا ہوں کہ ایک بھی حبدار تو پیدا ہونے والا نہیں. ایمان سے کہو، تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے ایک فکرہ اور کہتا ہوں، کہہ دوں. قاضی صاحب جس علی کو اپنا حبدار اتنا پیارا ہے کہ 1000 سال بعد، 1400 سال بعد، 2000 سال بعد، 500 سال بعد ابھی پیدا ہوگا. حالانکہ علی سے کہا گیا مولا حبدار تو ایک ہوگا اور نامراد کافر کی صلب سے کافر تو لاکھوں بن جائیں گے. تو پتہ علی کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے مجھے لاکھوں دشمنوں کی موت کے مقابلے میں ایک دوست کی زندگی زیادہ پیاری. جس علی نے تمہیں تمہارے وجود سے پہلے نہیں مٹنے دیا وہ قیامت میں پلے پلائے کو جہنم جانے دے گا.
میں نے مقصر کی گردن پہ وہ پہاڑ رکھ دیا ہے کہ اسے پہاڑ ہٹانے والا تو ہٹائے، دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہٹا سکتا۔ یہی دلیل لے جانا کہ جو ہونے سے پہلے بچا رہا ہے، وہ ہوئے ہوائے کو کیسے برداشت کر لے گا کہ جہنم چلا جائے؟ بس شرط یہ علی کی محبت میں کھوٹ نہ ملانا، پھر سب تیرا۔ اور یہ کمزوری جو انہوں نے بظاہر ظاہر کی، اس کی وجہ بھی حقدار تھے، اور کمینے لوگوں نے سمجھ لیا ہے ہی کمزور۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کمزور ہوتے میں امام بناتا۔ کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے لم یکن لہ ولی من الذل، میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی دیکھیں، ہم اپنا نائب بناتے ہیں عاجزی کی بنیاد پر۔ ایک کام میں نہیں کر سکتا اور سے کرایا، عاجز تھا تو، اب ظاہر ہے عاجز کا انتخاب بھی عاجز۔ اللہ کہتا ہے چونکہ میں قادر ہوں، جیتے رہو، زندہ رہو، اس لیے جو میرا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی عاجز نہیں ہوتا۔ یہ تو اصول ہے بابا۔ عام محفل میں دیکھ لیا کرو، بچہ بچے کے ساتھ بیٹھا ہوگا، بوڑھا بوڑھے کے ساتھ، جاہل جاہل کے ساتھ، عالم عالم کے ساتھ، کوچوان کوچوان کے ساتھ، ڈرائیور ڈرائیور کے ساتھ۔ نہیں، گھر جا کے سوچنا، یہاں میں نے اور طرف جانا ہے۔ جب ولی پوچھتا ہوں انما ولیکم اللہ، ورسولہ والذین آمنوا، یا وہ ولی یا رسول ولی یا علی ولی، یعنی ولایت سلسلہ ہی وہ ہے، علی و جلی سے کم کا کام ہی نہیں۔ المنتظر مجالس لائبریری سرگانہ، تحصیل محل سے ضلع ویاڑی، علماء کرام کے آڈیو کیسٹ کے حصول کے لیے تشریف لائیں۔ المنتظر مجالس لائبریری سرگانہ، تحصیل محل سے ضلع ویاڑی۔ شکریہ۔ یہی حق ہوتا ہے۔ میں چند میں بے شک تھوڑا سن لیا، ستھرا سنا، یاد رکھا، سیکھا، وہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ساری ساری رات سنا اور کچھ نہ سیکھا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ فرمایا جن کو کمزور سمجھ لیا گیا، ارادہ ہے ہمارا بالکل جو آیت تطہیر والا ارادہ تھا، وہاں یریدو یہاں نریدو۔ ہاں، ارادہ جب سے ہم ہیں تب سے ارادہ ہے کہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا آئمہ انہیں کو بنائیں گے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو چند لمحے پہلے کیا عرض کیا کہ چونکہ حصر نہیں، لہذا اللہ کو چھوڑ کے یہ 14 ہر شے کے امام۔ اچھا، امام کے لفظی معنی کیا ہے بھلا؟ خدا کی قسم بھائی صاحب، دنیا نے اگر صرف لفظ امام کے حقیقی معنی ہی سمجھ لیے ہوتے تو علی کی کسی فضیلت کا انکار ہی نہ ہوتا۔ دیکھو، مطلب ایسا ہے کہ سب سے پست ترین امامت ہے امامت الجمعہ والجماعت، یہ سب سے چھوٹی امامت ہے، چند لمحے کی۔ جماعت کا امام جمعہ کا امام ہوتا ہے نا بھائی، چونکہ آگے کھڑا ہوتا ہے جماعت کے، اس لیے جماعت پیچھے، امام آگے، اسی لیے امام الجماعت کہلاتا ہے کہ آگے ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ہر شے کے امام ہیں، زمان و مکان کے امام ہیں۔ میں نے تو جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔
حسین شاہ جی جو جماعت کا امام ہے وہ جماعت سے آگے، یہ زمان و مکان کے امام ہیں تو ماننا پڑے گا زمان و مکان پیچھے، یہ آگے۔ اللہ، یعنی حتیٰ کہ ساری خدائی پیچھے، ساری کائنات پیچھے، یہ آگے، ہر شے پیچھے۔ موت شے ہے، حیات شے ہے، رزق شے ہے، مشیت شے ہے، تقدیر شے ہے۔ یہ ہر شے پیچھے، یہ آگے۔ یہ موت کا امام، حیات کا امام، رزق کا امام، شفا کا امام، غلبے کا امام، مشیت کا امام، تقدیر کا امام۔ اچھا نہیں، میں بتاؤں، جمعہ پڑھتے ہو نا، امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے۔ جماعت، امام کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے نا۔ لیکن جب سلام پھیر لیتا ہے پھر خطبے کے لیے کدھر منہ ہوتا ہے اس کا؟ خدا کی قسم یہی اصل میں شریعت کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی مسئلے آتے ہیں۔ حسین شاہ جی یہ ہر جمعے، ہر ہفتے پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا ہے ہم جیسے بے علموں کو۔ سمجھ لیا ہے امامت کا مقصد؟ یہ چھوٹی سی امامت کا مالک ہے جس کی 15 منٹ کی امامت ہے محراب تک۔ ابھی باہر نکلے گا امامت کی چھٹی، چند منٹ کا امام تھا، تم نے دیکھا پہلے اس کی توجہ تھی کعبے کی طرف، لوگوں کی، مخلوق کی طرف پیٹھ تھی، اب کعبے کو پشت ہے، مخلوق کی طرف توجہ ہے۔ سیکھ لو امام ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے اللہ سے لے پھر بندوں کو دے۔ صرف جماعت کا اللہ کی طرف توجہ کر کے اس سے رحمتیں لیں، پھر جماعت کو بانٹیں۔ علی ہے عالمین کا امام۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات دوستو یا نہیں؟ جی ہاں، تو بھی عالمین کی تدبیروں کی ضرورت کی ہر شے اللہ سے لے گا، مخلوق کو لے گا۔ جیتے رہو، بس سمجھ لیا آپ نے مفہوم امامت کا، یہی ہے، زیادہ تنگ ہی نہیں کرنا، اسی روش پہ چلتے رہنا، اسی روش کے ذریعے بار میں امام کو پہچانو گے۔ جی ہاں، سر تو نہیں گئے؟ اب اگلے حصے کو دیکھ لیں۔ صرف امام ہی نہیں بنانا، نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم وارث بھی انہی کو بنائیں گے جن کو امام بنایا۔ اب یہ آیت ہے، فتویٰ نہیں، فیصلہ نہیں، قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو امام ہے وہی وارث۔ کس کے وارث؟ ظاہر ہے جو امام وقت دے رہا ہے اس کے وارث، اللہ کے وارث۔ شاہ صاحب ایک بندے کی جائیداد ہے 1 لاکھ کی، وارث کو ورثہ بھی 1 لاکھ ملے گا۔ ایک کی جائیداد ہے 1 کروڑ کی، ورثے میں بھی 1 کروڑ آئیں گے، اور یہاں وارث بن رہے ہیں اللہ کے جو عالمین کا رب ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور سر اٹھا تو علی سے مانگنے سے ڈرتا ہے؟ علی رب العالمین کی طرف سے عالمین کی ہر شے کا وارث ہے، اور یہ تو میرا سارا مجمع
نہیں جانتا ہے کہ قانون وراثت کو حل کرتا ہے حسنین شاہ جی کسی کے گھر میں پیدا ہونا. یہی ہے نا بھائی، جو جس کے گھر میں پیدا ہوگا وہ گھر کے مالک کا وارث ہوگا، دوسرے گھر والے اسے نہیں مالک بننے دیتے. علی کو جلی نے اپنے گھر میں اتار کر زمانے کے ہر جاہل کو درس دے دیا ہے، اور میراث الوہیت میں تما رکھنے والے احمد کو میرا وارث دیکھ لیا. یقین ہے کہ بچے بھی مسئلہ سمجھ کے اٹھیں گے. اللہ کے گھر سے 16 رجب کو حسنین شاہ جی جس دن رحل نبوت پہ میراث کبریائی کا وارث نمودار ہوا، دیکھو میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں اور یقیناً بھارت چونکہ جہاں جہالت ہو وہاں علی نہیں آتے. جھونپڑے میں آ سکتا ہے علی، لیکن جہالت کا دے میں نہیں. سر بنا بس میں بغیر کسی کے دیکھتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے. حالانکہ وارث یہ تھے. کیا اشارے قاضی صاحب اللہ دے رہا ہے؟ سورہ ہجر کی آیت کو پڑھنا، وہ کہہ رہا ہے اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. علماء زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، اور وارث بھی ہم ہیں. جو پہنچ گئے وہ تو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں سمجھا دوں اس تھوڑی سی مثال سے. یہ سامنے قد آدم آئینہ، پھر سمجھ لیں یہ سارا شیشہ ہے، ایک ٹکڑیوں میں میں نظر آ رہا ہوں، اور اگر یہ پورا پلین صاف شیشہ ہوتا تو پھر اس میں میرا عکس نظر آتا نا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر عکس بھی سامنے ہوتا تو پھر میں کہہ سکتا تھا ہم نے یہ کہا. کیونکہ عکس کا تعلق ذوال عکس سے ہوتا ہے. جو میں نے کہنا ہے وہ عکس نے کہنا ہے، جو میں نے کرنا ہے وہ عکس نے کرنا ہے، کیونکہ سرتاپا تصویر کبریائی ہے علی. جب علی پردہ غیب میں ہو وہ میں بولتا ہے، جب علی سامنے ہو ہم کہتے ہیں. اب ایک مسئلہ مجھے حل کر کے دو. مثال کے طور پر میری 2 کوٹھیاں ہوں ملتان میں، امیر محمد رضا میرے بیٹے کا نام ہے، تو میرا وارث ہے نا. اور میں چونکہ رہتا بہاولپور میں ہوں، یہاں 2 کوٹھیاں تھیں، ایک میں نے کسی کو دے دی، چلو رہو تم، جو کہ میں تو بہاولپور میں ہوں. ایک خالی پڑی تھی، کوئی آ کے گھس بیٹھا. اب میرا وارث گزرا ملتان سے، اب وہ گھس بیٹھیوں کو نکالنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ تو کان سے پکڑ کے باہر سامان اٹھا کے پھینک سکتا،
نکلو، باپ کا مال سمجھا ہے، ورثہ میرا، قبضہ تم کر رہے ہو، اور جنت کے شوق میں نمازوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، کائنات ورثہ ہے علی کا، حسین بیٹا اور وارث ہے علی کا، اور تو تیرے ابو البشر کو بھی حسین چاہے تو جنت میں گھر ملے گا۔ تم جتنے بھی بیٹھے ہو کیا زمین پہ نہیں رہتے ہو؟ چلو ابو تراب ہونے والی بات کو ایک طرف رہنے دو، اللہ مالک ہے زمین کا۔ نہیں میں آج یاد ہے نا، جن کو زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ان کو امام بنایا، انہی کو وارث بنایا۔ پڑھو سورہ اعراف کو، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ فرمایا جس قوم کو زمین میں ضعیف اور کمزور سمجھ لیا گیا ہے، زمین کے تمام مشارق و مغارب کا وارث ہم نے ان کو بنا دیا۔ میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ حق پہنچا نہیں تھا۔ حسین شاہ گواہ رہنا آخری آدمی تک، ہاں جیتے رہو، گواہ ہو تم، وہ کر جاؤ گے۔ یہ تو لکھ رہے ہیں، یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، جو یہ بنا رہے ہیں یہ مٹ ہی نہیں سکتی، اس پہ دوسری فلم آ ہی نہیں سکتی۔ سر اٹھو، زمین کی مشارق و مغارب کے وارث کون؟ یستضعفون، جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا، مشرق مغرب کے نہیں، مشارق الارض، تمام مشرقوں اور مغربوں کے وہ وارث۔ تو اللہ کے گھر میں پیدا کون ہوا؟ اچھا جی، علی تھا وارث، اب پھر علی بے وارث چلا گیا دنیا سے، علی دو وارث چھوڑ گیا، حسن حسین، سلسلہ وراثت ختم، شاباش، زین العابدین وارث، محمد باقر وارث، جعفر صادق وارث، موسیٰ کاظم وارث، سرکار رضا وارث، سرکار تقی وارث۔ آیت آ گئی سامنے، زبردستی پڑھ دوں؟ ادھر مولا تقی کا نام آیا اور وراثت کی آیت آ گئی، سورہ مریم پڑھنا یا منبر پہ منڈا لو قرآن۔ اللہ فرماتا ہے تلکل جنت الذی اورثناھا من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت ہم نے ورثے میں اپنے عباد میں سے اس کو دی ہے جو تقی ہے۔ تو نہیں گئے ہو، میں نے عباد دینا، ہمارے جو عباد ہیں، عبد کی جمع،
ان میں سے کس کے ورثے میں آئی؟ من کانا تقیہ، جو تقی ہے، متقی نہیں۔ یا سرکار تقی وارث، بابا نقی وارث، سرکار عسکری وارث۔ اور آج کل میرے مولا میں تیرا فرمان پورا کر رہا ہوں، مانے کوئی یا نہ مانے اس کی مرضی۔ آج کل تیرے زمانے کا زندہ اور موجود امام، زمین کے مشارق کا بھی وارث، مغارب کا بھی وارث، زمین ہے اس کے باپ کی، قبضہ کر رکھا ہے ہم نے، نہ بندہ کرایہ لینے آیا آج تک۔ نہ کوئی بدری کا پروانہ لے کے آ کے خالی کرو، نہ قرقی کا کوئی پروانہ۔ میں نے جب رابطہ کیا مولا زمین تیرے بابا کی، آج کل وارث تو، اسے حلال کرنے کا کرایہ کیا ہے؟ فرمایا بس میرے دادا علی کو نہ پھونکنا حلال ہے۔ یہ پوری مجلس اسی جملے کے لیے پڑھی تھی میں نے، اور یہ حکم کے تحت پڑھی تھی منبر کی قسم۔ الحمدللہ کہ میں سرخرو ٹھہرا، اور مزید الحمدللہ کہ میرے سامنے سب حلالی تھے۔ سب موالی تھے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، تم بھی اپنے حصے کا کرنا۔ کم از کم ایک ایک موالی تک، ہر موالی یہ پیغام پہنچا دے کہ بابا زمین پہ رہنا، زمین پہ چلنا، زمین پہ سونا، زمین کا پہننا، یہ سب حلال ہوتا ہی تب ہے اگر ابو تراب سے نمک حرامی نہ کی جائے۔ یہ تیرے ایمان کا ظہور ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ میں اس وقت گواہی دلاؤں گا، میری ذمہ داری۔ مولانا فرماتے جو میرے دادا کو نہیں بھوکا میں نے اسے حلال کیا۔ زمین پہ رہنا بھی، زمین کا کھانا بھی، چلنا بھی، زمین پر مکان بنانا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں بچے پیدا کرنا۔ اور جو بھونکے گا اس کے لیے کچھ حلال نہیں، کیونکہ ہم سے نمک حرامی کرتا ہے۔ حرام کے پیدا ہوتے ہیں اس لیے تو ہمیں بھونکتے ہیں۔
علی کو ہم نے روش یہ دیکھی، علی کے آگے ہی بھاگتے ہیں، علی کے نريد أن نمن على الذين استضعفوا، اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے ان پر جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا کہ وارث انہیں بنا دیا، اور پھر ان کا احسان ہے ہم پر کہ کچھ نہیں لیا ہم سے، یہاں دنیا کی ہر نعمت حلال، بس ایک شرط پہ کہ نمک حرامی نہ کرنا، اور آگے کی ہر نعمت حلال، صرف ایک شرط پہ کہ مالک کو پہچان لینا۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مالک کو حسنین شاہ جی پہچانے نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، گلاس سے 2 قطرے پانی گراؤ زمین پر، تڑپنے لگتا ہے پانی، چل پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑا سا چل کے اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے، تو تڑپ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اپنے کل کو ڈھونڈتا ہے۔ اسے حرکت عشقیہ کہتے ہیں، جو اللہ نے کائنات کی ہر شے کی جبلت میں رکھی ہے۔ یہ پانی کا چلنا در حقیقت وہ اپنے منبع کو ڈھونڈتا ہے کہ اپنی کل میں جا کے ضم ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہمارا باپ علی کا نمک حلال، ہماری ماں نے خیانت نہ کی، دونوں طرف سے ہمیں ایمان اور مودت پلایا گیا۔ تو یہ جو جز ایمان کی ہے، کل ایمان کو خود ڈھونڈ لے۔ جیتے رہو۔ ہر باضمیر رعایا کا وتیرہ یہی ہونا چاہیے، سردار کا ذکر سنے، چہرے کھل اٹھیں۔ پھر کبھی کسی مجلس میں جب مولا نے چاہا بتاؤں گا کہ کھلنے کا تعلق ہی علی سے ہے۔ کبھی صبح سحر کے بعد باغ میں جا کے کلی کو چٹک کے کھلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آئندہ دیکھنا، پھر بتاؤں گا راز کیا۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ آمین۔ یقیناً 2 حصے صحت تو ان کے ذکر سے ہی ہو جاتی ہے، اور جو کوئی ہے نہیں صحیح، یقیناً وہ آپ کی دعاؤں سے مل جائے گی، مانے میرا یقین ہے۔ بس اب چند لمحے یہی سوچ کے سن لینا کہ اگلے سال وہ بھی رہے گا جو رہے گا۔ آج کرونا صرف اس کا جو ہے، ہاں بس 2 جملے کہنے ہیں مجھے، اور یہ بھی فرمائش اور خواہش کے احترام میں۔ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور قدرے سے کوئی تصویر نکالے، رونے والوں کے سامنے کر دے۔ آنسو تو یقیناً وہی آتے ہیں جو مجلس کی وارث چاہتی ہے۔ بس ابھی سارے سمجھ لو گے کہ کیا کہا گیا ہے مجھ سے پڑھنے کو۔ یقیناً میدان کربلا میں العظمت باللہ بہت
نقصان ہوئے، سب کے ہوئے، پھر یہ سمجھ لو وہ نقصان ابو طالب کے گھر کا تھا، ابو طالب کی بہو بیٹیاں، ابو طالب کے بیٹے پوتے، ٹھیک ہے نا؟ میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر یہی کٹی ہے نا، تو سب کا نقصان ہوا ہے اجتماعی، لیکن انفرادی نقصان بھی تو ہوتے ہیں نا، اور وہ انفرادی نقصان جو ہوا ہے سب سے زیادہ اجتماعی تو کسی کا بھی نام لے سکتے ہو، لیکن انفرادی نقصان، اکیلی ذات کا الگ سے نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے عباس کی بہن جناب رقیہ۔ یقیناً تمہاری آنکھوں کا موسم بتا رہا ہے مجھے، بےتاب ہے برسنے کو، فقرہ سمجھ لینا، اور ایسے نہیں کہہ دیا، بخدا کوشش ہوتی ہے میری کہ جزیات میں بھی تحقیق کر کے مومنین کے سامنے جاؤں تاکہ ہر طرف سے تمانیت رہے۔ میں نے سید و غیر سیدوں بڑی تحقیق کی اس مسئلے پر، میرا حاصل جواب یہی ہے کہ انفرادی نقصان سب سے زیادہ اس کا، کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ کربلا کی شہادتوں کی تمہید اسی بی بی کے گھر سے، مسلم تمہید ہے نا کربلا کی شہادتوں کی، اور اسی کے سر کا تاج ہے، اور ایسے مظلوم بھی دیکھنے میں بہت کام آتے ہیں۔ اب کسی کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے تو بات دوسری ہے، جس کے ہاں گوشت کا دل ہے وہ میری طرف دیکھے۔ 9 ذوالحج کو شہید ہوئے مسلم، 12 محرم کو قافلہ آل محمد کوفے پہنچا، جو ہی شریعت الحسین کی کوفے کے دروازے پہ نظر پڑی، کتابیں کہتی ہیں اس رنگ سے تڑپی ہے علی کی بیٹی کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اور منہ پہ تماشے مارتی ہوئی زینب محمل پہ کھڑی ہو گئی، اور دور سے پکار کے پوچھا سجاد کیا کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ، کیا کوفے والے قبریں نہیں بناتے؟ 9 ذوالحج کا کجا، آج 12 محرم، اللہ اکبر۔ دیکھا ہے کوئی ایسا مظلوم؟ اور صرف ایسے لٹکا ہی نہیں دیا گیا، ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، تمہارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، چوٹ یقیناً لگے گی، معاف کر دینا، گزروں گا اشارے میں۔ جو ہی بکر بن حمران لئی نے پہلا وار کیا تھا مسلم پر، سر چھت پہ، دھڑ بازار میں، اچانک ایک حرامی نے کہا رسی لے آؤ، اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں دے پاؤں گا۔ یہ ہے آغاز جناب رقیہ کے مظلومی کا، بس تصور سے پہلے ممبر خالی، پڑھنا تاریخیں، کر لینا میزان، بیٹے دیے اولاد ابو طالب نے، کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 3، اس نے 6، باقی بیویوں کے شوہر اس کا پہلے
باقیوں کے بھائی اس کے بھی ساتھ، بیٹے شہید کربلا میں ہر بیوی نے کرائے، بیٹی شہید صرف رقیہ نے کرائی۔ اللہ اب مجھے نہیں ہے معلوم، مجھے منبر کی قسم، شریعت الحسینی کی حسین کی بے گناہ اصیلی کی قسم، شبیر کے آخری سجدے کی قسم، میرے سر پہ قرآن رکھو، اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں۔ مجلس والی بیوی گواہ، 5-6 سال کی بچی، نام عاتقہ، تاریخ بتاتی ہے دروازے خیمہ پہ کھڑی ہے، جب لوٹنے والے آئے، اور رونے والوں لوٹنے والے ایک طرف سے نہیں آئے، کچھ ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے۔ اب اللہ جانے بچی دہشت زدہ ہو گئی یا کیا ہوا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی، گھوڑے دوڑ کے گزر گئے۔ جب قرض بیٹھی نشے میں بہتے ہوئے پانی کی طرح شریعت الحسین پہنچی عاتقہ کے شرح میں، بچی تو گزر چکی تھی دنیا سے، کوشش کی سراہنے آ کے علی کی بیٹی نے کہ میں بچی کی لاش اٹھا لوں، لیکن علماء مقاصد نے لکھا اٹھائی نہیں گئی، پھر قدموں کی طرف سے آئی، نہیں اٹھائی گئی، پھر سراہنے نہیں اٹھائی گئی، پھر قدموں کی طرف، جب کئی بار سر اور پیروں کی طرف کوشش کر چکی، ماتم کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مقتل کی طرف دیکھ کر کہا حسین مجھے صرف اتنا بتا دے کہ قاسم کی لاش اٹھاتے وقت اگر تیرے پاس چادر نہ ہوتی تو تو لاش کیسے اٹھاتا؟ کیونکہ مجھے بھی بچی کی لاش ویسے اٹھانی پڑے گی جیسے تو نے قاسم کی لاش اٹھائی۔ قاسم بھی گھوڑوں کے نیچے پامال ہوا، میری معصوم بچی بھی پامال ہوئی، تیرے پاس چادر تھی میری شمر نے اتار لی۔